السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ یو ایس گورنمنٹ کے جو شٹ ڈاؤن کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں میڈیا میں، اس حوالے سے ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں جو ہم چیزیں ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے تو جو ہے یو ایس گورنمنٹ کا شٹ ڈاؤن ہے جو کہ فسکل ایئر 2022 کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، وہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم جو ہے وہ ڈیلیز گرین کارڈ کے حوالے سے اور یو ایس ویزا کی پروسیسنگ میں کیا اثرات ہوں گے اس کے، وہ ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اس کا کیا اثر پڑے گا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ کے کیس پروسیسنگ کے اوپر۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فسکل ایئر 2022 جو ہے وہ فیڈرل بجٹ کی نیگوشیشنز جو چل رہی ہیں وہ کنٹینیوسلی یو ایس گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈنگ کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں وہ 30 سپٹمبر 2021 کو ختم ہو جائے گی فنڈنگ۔ تو جب تک کانگریس اس بل کو پاس نہیں کرتی فنڈنگ کے حوالے سے جو اسپینڈنگ لیجسلیشنز ہیں، تو اس کو جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے ٹو پارشل گورنمنٹ شٹ ڈاؤن۔ اس پارشل گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے وہ امیگریشن پروسیس کے اوپر بھی کافی اثر پڑے گا اور بہت سے معاملات جو ہیں وہ سسپینڈ ہو جائیں گے امیگریشن کے ویزا پروسیسنگ کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہوں گے جن کے اوپر اس کا کوئی انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ اثر نہیں پڑے گا۔ تو فردر جو ہے پروسیسنگ ڈیلیز جو ہوں گے وہ آپ کے گرین کارڈ کے حوالے سے اور ویزا پروسیسنگ کے حوالے سے وہ ہو سکتا ہے کہ مزید جو ہے ورس ہو جائیں، اور گرین کارڈ کا بیک لاگ کی سچویشن بھی مزید خراب ہوگی اس کی وجہ سے، اور آپ کا اس کے وجہ سے آپ کے امیگریشن ویزا پروسیسنگ کے اوپر کیا اثر پڑے گا اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو چیک کرتے ہیں کہ یو ایس گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً ایک ہفتہ اب رہ گیا ہے فسکل ایئر کو ختم ہونے میں، اور جو ڈیبٹ کی سیلنگ ہے وہ آلموسٹ جو ہے پوٹینشلی آپ کو شٹنگ ڈاؤن کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ تمام ریپبلکنس کو باقاعدہ جی او پی کو باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو مدد کریں اس لیجسلیشن کو پاس کرنے کے حوالے سے، جیسے کہ انہوں نے پہلے بھی سابقہ کچھ لیجسلیشنز کو جو ہے اسپینڈنگ کے حوالے سے مل جل کر باہمی اتفاق کے ساتھ جو منظور کروائی تھیں، اور سب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کی رسپانسبلٹی کس کے سر پہ جائے گی۔ تو اب بات کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے شٹ ڈاؤن کے حوالے سے۔ تو یہ ابھی کوئی سرٹن نہیں ہے، مطلب یقینی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو فسکل ایئر 2022 کے بجٹ کے حوالے سے جتنے بھی لیجسلیٹو میجرز ہیں وہ ابھی تک جو ہے ایکٹیولی جو ہے وہ نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے، اور کانگریس جو ہے اس کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ شارٹ ٹرم کی فنڈنگ دے گورنمنٹ کو تاکہ وہ اپنے تمام اداروں کو کھلا رکھے، اور جب تک یہ نیگوشیشنز جو ہیں اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں۔ تو یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں انہوں نے پاس کیا ہے کہ اسٹاپ گیپ اسپینڈنگ میجر، تاکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ایک کرنٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ دسمبر 3، 2021 تک کا ایک لمیٹڈ اسٹاپ گیپ بجٹ دے دیا جائے گا۔ اور ان دا مین وائل یہ جو جتنے بھی ہیں ابھی معاملات جو چل رہے ہیں لیجسلیٹو ایکشنز وغیرہ کے حوالے سے اور اسپینڈنگ بل کے حوالے سے، اس کے اوپر معاملات چلتے رہیں گے، ورنہ شٹ ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا۔ اب اس حوالے سے وائٹ ہاؤس کا کیا رسپانس ہے؟ تو رپورٹرز نے جب پریس بریفنگ ہو رہی تھی، پریس کانفرنس ہو رہی تھی، اس کے دوران رپورٹرز نے جو اپنے کویسچنز کیے اس میں سے ایک کویسچن تھا کہ 2013 میں جب گورنمنٹ کا شٹ ڈاؤن ہوا تھا تو اس حوالے سے ٹام فرائیڈن ہیں جو کہ سی ڈی سی کے انچارج رہ چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے سابقہ پیریڈ کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بہت ہی اپنے وقت کا ایک بہت ہی ورسٹ ٹینیور تھا، اور ایجنسی نے تقریباً 8000 سی ڈی سی کے ورکرز کو فارغ کیا تھا، جاب سے نکال دیا تھا۔ تو آپ کیا سملر چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی اس شٹ ڈاؤن کے اندر؟ تو اس حوالے سے جین سیکی کا کہنا تھا کہ ہم جو ہے اس حوالے سے ہر اسٹیپ کو دیکھ رہے ہیں اور تمام امپیکٹس اور پوٹینشیل شٹ ڈاؤن کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور پینڈیمک کا جو رسپانس ہے اکنامک ریکوری کے حوالے سے اس کی پریورٹیز کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور فیکٹ یہ ہے کہ شٹ ڈاؤن جو ہے وہ کافی ڈسرپٹیو قسم کا ہے اور ڈیمیجنگ ہوتا ہے، لیکن پبلک ہیلتھ کے حوالے سے جو بھی ایفرٹس ہیں وہ جنرلی پروسیڈ کرتی ہیں شٹ ڈاؤن کے دوران کے ان کو ہم ایگزیمپٹ رکھتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کا کچھ ہوتا ہے اور ایک اس کا کافی بڑے پیمانے پر اثر بھی ہوگا اور بہت ساری چیزیں اس سے افیکٹ بھی ہوں گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ
اس کو کسی حد تک روکنے کی کوشش کرے اور تاکہ یہ فائدہ مند رہے پینڈیمک کے دوران، اور اسپیشلی پینڈیمک رسپانس کے دوران یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے اگر ان کیس ہوتا بھی ہے شٹ ڈاؤن تو۔ اور اگر ان کیس شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو جو امیگریشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی گورنمنٹ ایجنسیز ہیں وہ افیکٹڈ ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا اثر ہوگا مختلف گورنمنٹ ایجنسیز کے اوپر اگر شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو شٹ ڈاؤن کے حوالے سے سب سے پہلے ہم ڈپارٹمنٹ آف لیبر کی بات کریں تو ڈپارٹمنٹ آف لیبر جو ہے وہ اس کے جو فنکشنز ہیں وہ زیادہ تر جو ہے سسپینڈڈ ایز نان اسینشیل فنکشنز جو ہیں وہ PERM جس کو پرم اپلیکیشنز کہتے ہیں، لیبر کنڈیشنز کی اپلیکیشنز، اس کے علاوہ LCAs اور PWDs وغیرہ کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ ٹیمپریری لیبر سرٹیفکیشن جو ہے وہ آن لائن ہی پروسیس ہوتا ہے، اور موسٹلی اپلیکیشن سسٹمز آن لائن ہوتے ہیں، لیکن کچھ پرم کی اپلیکیشنز ایسی ہیں جن کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اور آڈٹ رسپانسز کے حوالے سے LCAs کی جتنی بھی پریویلنگز ہیں ویجز کے حوالے سے، وہ جتنی بھی ریکویسٹ ہیں ایجنسی جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی بھی سروس فراہم یا کوئی بھی مدد فراہم نہیں کر پائے گی۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 پہ USCIS۔ USCIS بیسیکلی ایک فیس فنڈڈ آرگنائزیشن ہے، ایجنسی ہے، تو یہ اپنا کنٹینیوسلی کام کرتی رہے گی اپلیکیشنز اور جتنی بھی امیگریشن کی پٹیشنز وغیرہ ہیں، لیکن جو آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں پروسیسنگ ڈیلیز ایجنسی کے اندر وہ مزید خراب ہوں گے اور ان میں مزید اضافہ متوقع ہے اگر یہ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کی جتنی بھی ایجنسی سپورٹ کر رہی ہیں امیگریشن کے فنکشنز کے حوالے سے USCIS کو، اس کا بھی ایک گہرا اثر پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک سیکیورٹی کلیئرنس کے حوالے سے کوئی اپلیکیشن بھیجی جاتی ہے USCIS کی جانب سے اور وہ گورنمنٹ ایجنسی جو ہے شٹ ڈاؤن کی وجہ سے بند ہوئی ہے، تو وہاں سے جواب آنا ناممکن ہوگا، جس کی وجہ سے وہ اپلیکیشن ڈیلے کا شکار ہوگی اور مزید جو ہے وہ ویٹنگ ٹائمز بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ پروسیسنگ کے جتنے بھی ڈیلیز ہوں گے گرین کارڈ کے حوالے سے اور ویزا پروسیسنگ کے حوالے سے اور بیک گراؤنڈ چیکس وغیرہ، تو یہ مزید بڑھنا شروع ہو جائے گا اس کے اندر وقت، اور مزید اپلیکیشن کو وقت لگے گا اگر یہ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو۔ اس کے بعد اگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جتنی بھی ویزا پروسیسنگ ہے وہ USCIS اور ڈاکیومنٹس کی فنکشننگ کے حوالے سے وہ موسٹلی سسپینڈ تو نہیں ہوگا، لیکن ایک جو جب تک فائلنگ فیس اویلیبل رہے گی اور کونسلر کے آپریشنز وغیرہ چلتے رہیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ افیکٹڈ ہوگا تو کسی حد تک مختلف چیزوں کے اندر اور مختلف ویزا پروسیسنگ کے اندر مختلف ایجنسیز کی جب سپورٹ نہیں ملے گی تو اس کے کام میں بھی سست روی کا شکار ہوگا، اور یہ کام جب سست روی کا شکار ہوگا تو ویٹنگ ٹائمز بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ جائے کہ بہت سی جیسے فیڈرل گورنمنٹ کی بلڈنگز اگر بند ہیں تو اس کے اندر جو بھی لوکیٹڈ آفیسز ہیں جب وہ بند ہوں گے اور وہ سپورٹ نہیں کر پائیں گے تو اس کا اثر پڑے گا انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پروسیسنگ کے اوپر۔ اس کے بعد امپیکٹس آن ویزا پروسیسنگ کیا ہوگا؟ تو میرے انالیسس کے مطابق شٹ ڈاؤن کی وجہ سے پاسبلٹی ہے کہ سلو پروسیسنگ ہوگی جب USCIS اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، تو اس کا ایک بہت اچھا خاصا اثر پڑے گا کونسلر آپریشنز کے اوپر بھی، بیرون ممالک میں جو کونسلر آپریشنز چل رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ویزا انٹرویوز آنا متوقع ہیں۔ مطلب جو پہلے آتے تھے وہ نہیں آئیں گے، جیسے ابھی ہوا ہے پچھلے ہفتے میں کہ کم ویزا انٹرویوز آئے ہیں۔ اس کا ریزن ہی یہ ہے کہ یہ شٹ ڈاؤن کی جانب جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف جو کیسز آلریڈی انٹرویو ہو چکے ہیں اور ایڈمنسٹریٹو پروسیسنگ میں موجود ہیں، ان کا یہ ہوگا کہ جب ان کے حوالے سے کسی گورنمنٹ ایجنسی کو ویریفیکیشن کے حوالے سے کونسلر آفیسر کی طرف سے جب انفارمیشن بھیجی جائے گی کہ اس پہ ویریفیکیشن چاہیے اور وہ گورنمنٹ ایجنسی شٹ ڈاؤن کی وجہ سے بند ہے، تو وہ رسپانس نہیں آ پائے گا، جس کی وجہ سے کسی حد تک ایڈمنسٹریٹو پروسیسنگ کے کیسز کے اوپر بھی اثر پڑے گا، اور جو کیس مثال کے طور پہ اگر 10 دن میں ہونا تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ 30 دن یا 50 دن میں پروسیس کیا جائے گا ایڈمنسٹریٹو پروسیسنگ کا کیس بھی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ویزا انٹرویوز پہ تو مجھے زیادہ جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید ویزا انٹرویوز پہ بھی اس کا اثر پڑے اور ویزا انٹرویوز بھی کم سے کم آئیں گے۔ اس کے بعد ہے کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے حوالے سے
تو ان کا جتنا بھی کام ہے انسپیکشن فنکشنز جتنے بھی ہوں گے یو ایس بارڈرز اور پورٹ آف انٹریز کے اوپر وہ اپنی جگہ پہ آپریشنل رہیں گے. سی بی پی جو ہے وہ کنٹینیو جو ہے پروسیس کرتی رہے گی امیگریشن کی اپلیکیشنز کو بارڈر کے اوپر, اور امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپریشنل رہیں گی. اسٹوڈنٹس اینڈ ایکسچینج وزٹر انفارمیشن سسٹم جس کو SEVIS سروس بھی کہتے ہیں وہ کنٹینیو چلتا رہے گا. سیو سسٹم ڈیٹا بیس ہے ایک, جو کہ سیو یوز ہوتا ہے USCIS کا ایک ڈیٹا بیس سسٹم ہے جو کہ یوز ہوتا ہے مختلف گورنمنٹ ایجنسیز کی جانب سے ویریفیکیشن کے لیے, جس میں اسٹیٹ موٹر وہیکل وغیرہ کی ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہے جو کہ ویریفائی کرتا ہے کسی بھی ایپلیکنٹ کی امیگریشن اسٹیٹس کو تاکہ اس کے جو ایپلیکیشن ہے اس کو پروسیس کیا جا سکے. تو یہ جو ڈیٹا بیس ہے یہ اپنی جگہ پہ آپریشنل رہے گا. اب وائٹ ہاؤس کا کیا رسپانس ہے شٹ ڈاؤن کے حوالے سے؟ تو میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جیسے کہ ہم ایک ہفتہ پیچھے ہیں فسکل ایئر 2021 کے ختم ہونے میں, اور ابھی تک کانگریس نے جو ہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ایجنسی کی فنڈنگ کے حوالے سے کوئی بھی ابھی تک چیز اپروو نہیں ہوئی. تو آج جو ہے وہ روٹین جو ہے آفس آف پرسنل مینجمنٹ انہوں نے ایک ہفتہ پہلے ہی شٹ ڈاؤن کے حوالے سے مختلف معلومات آگے پہنچانا شروع کر دی ہیں جو کہ فیڈرل ایگزیکٹو برانچ کی ایجنسیز ہیں, اور ان کو چاہیے کہ وہ اب تھوڑا بہت جو ہے صفائی ستھرائی کی طرف آ جائیں اور ڈسٹنگ وغیرہ کا کام شروع کر دیں. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ دس از سم تھنگ دیٹ وڈ اوکر ان لائک اینی ایڈمنسٹریشن, اور یہ اس پوائنٹ پر اگر گورنمنٹ فنڈنگ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے تو اس حوالے سے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. اس حوالے سے ایک رپورٹر نے کہا کہ جب میں نے جن ساکی کے سامنے اپنا سوال رکھا کہ جیسے CDC اور FDA جو ہے پینڈیمک کے اس دوران اگر یہ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کا کیا اثر ہوگا, اس نے اسپیسیفکلی ٹام فرائیڈن کے بارے میں جو کہا کہ جو کہ 2013 میں CDC کو لیڈ کر رہے تھے, ان کے حوالے سے کہ انہوں نے بتایا تھا اپنے ایک انٹرویو کے اندر جب وہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے کہ 8000 CDC کے ورکرز اور امپلائیز کو لیبارٹریز میں سے انہوں نے جو ہے وہ فرلو کر دیا تھا, فارغ کر دیا تھا اور شٹ ڈاؤن کی وجہ سے. تو اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ 2013 کے اندر کافی ورسٹ ایئر رہا اور گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے. تو کرنٹ پینڈیمک کے حوالے سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس حوالے سے وہ کیا کریں گے کہ کون سے ورکرز اسینشیل ہیں جن کو رکھا جائے اور کون سے ایسے ہیں جن کو فارغ کر دیا جائے. تو اس حوالے سے جن ساکی نے کہا کہ جو ڈائریکٹلی انوالو ہیں پبلک ہیلتھ ایفرٹس کے حوالے سے وہ اسینشیل ہوں گے, اور جس کو میں ایک سگنل کے طور پہ لیتی ہوں کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ انٹرپریٹ کرے اس رول کو بڑے پیمانے پر تاکہ زیادہ زیادہ CDC میں لوگوں کو رکھا جا سکے. لیکن جب تک ہمیں کوئی ریٹن گائیڈنس نہیں ملتی تب تک اس حوالے سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, اور جو ریٹن گائیڈنس ہیں وہ باقاعدہ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کی جانب سے آئیں گی, تو تب اس کے اوپر ہم کچھ کہنے کے قابل ہوں گے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا آپ سے کہ یہ جو ہے ابھی کوئی سرٹن نہیں ہے, یقینی نہیں ہے شٹ ڈاؤن, اور اس کے بارے میں اس کی کیا لینتھ ہوگی اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس حوالے سے ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن جب تک کہ کوئی فردر گائیڈنس یا کلیئرٹی نہیں آتی, لیکن اگر شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو یہ انڈائریکٹلی افیکٹ کرے گا بہت سارے امیگریشن کیسز کو, اور بلکہ اس کنڈیشن کو زیادہ ورس کر دے گا, خصوصاً گرین کارڈ کے بیک لاگ کے حوالے سے, اینڈ جو آلریڈی جس میں حصے داری شامل کی گئی تھی کووڈ-19 کے پینڈیمک کی وجہ سے, تو یہ اس کو مزید خراب کرے گا ویزا پروسیسنگ وغیرہ کو. اب اس شٹ ڈاؤن کے حوالے سے صرف یہی ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے سامنے دو ہی آپشنز ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں ان معاملات کو جلد سے جلد حل کرے اور ان تمام فیڈرل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے بجٹ کو فوراً سے فوراً ریلیز کیا جائے. اس کے علاوہ امید کرتے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کر رہی ہوگی, اور مزید جو پلان بی کے حوالے سے جو ویڈیوز ہیں وہ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا کہ ایڈمنسٹریشن کا امیگریشن کے حوالے سے جو ہے وہ پلان بی کیا ہے, اس کی ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے شٹ ڈاؤن کے حوالے سے معلومات ملی ہوں گی. تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. میں اس حوالے سے مزید ویڈیوز جو ہیں وہ ریلیز کرتا رہوں گا اور آپ کو بتاتا رہوں گا ایڈیشنل انفارمیشن جیسے ہی کوئی اویلیبل ہوگی ان پروگرامز اور ریگولیشنز کے حوالے سے, اور جتنی بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں بجٹ ریکنسیلیشن 2021 کے حوالے سے.
مستقبل میں کوشش کروں گا کہ جتنی بھی آپ کو یو ایس اے سے امیگریشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی نیوز اور اپڈیٹس ہیں وہ فراہم کرتا رہوں. سی یو نیکسٹ ٹائم ود دا لیٹسٹ یو ایس امیگریشن اپڈیٹس. اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت. سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.